بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ ہمارے چینل پر دوبارہ آنے کے لیے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے لحاظ سے، ہماری پسند کے لحاظ سے ہر چیز موجود ہے۔ سوشل میڈیا موجود ہے، ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم اس سے اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ ہر طرح کی آسانیاں اور آسائش تقریباً ہمیں آج کے دور میں میسر ہے۔ آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں کوئی ایجوکیشن ہے، سوشل میڈیا ہے، لڑکے لڑکیوں سے دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور بعض دفعہ یہ سب چیزیں لمٹ کراس کرنے لگتی ہیں، زندگی میں سکون اور اطمینان سب چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس دور میں ہمیں استغفار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، ہم جو گناہ بھی کرتے ہیں آج کل کے دور میں ہم انہیں گناہ نہیں سمجھتے، یہ عام روٹین کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ اسی طرح کی چیزیں، بہت سی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میرا معاملہ ایسا تھا، میں کوئی ایجوکیشن میں تھی، سوشل میڈیا میں تھی، تب ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا، بعض اوقات ہم ایسی چیزیں بھی ڈسکس کر لیتے تھے جس کی شرعاً اجازت نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکے سے میری دوستی ہوئی، ملنا ملانا شروع ہوا، باتیں ہونے لگی، پھر لمٹ کراس ہونے لگی۔ کہتی ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود میری زندگی میں کوئی سکون اور اطمینان نہیں تھا، زندگی میں میری خالی پن موجود تھا، میں اپنی خوشی کر رہی تھی، جو میرا دل چاہتا تھا میں وہی سب باتیں کرتی تھی، پھر بھی مجھے سکون نہیں تھا، خالی پن تھا، مجھے کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی، جیسا میں چاہتی تھی ویسا کرتی تھی، پھر بھی مجھے کوئی خوشی اور سکون نہیں تھا۔ عجیب دل کی حالت تھی، ویران زندگی لگتی تھی، میرے دن رات ویران گزرنے لگتے تھے، نہ ختم ہونے والی کیفیت تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے اس باتیں ڈسکس کروں، اور تقریباً اسی پیریڈ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ میں استغفار کروں۔ کہتی ہیں جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کرا، آج تک میرا استغفر اللہ کا معمول جاری ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے میں استغفار کرنے لگی، اپنے اطمینان اور سکون کی دعائیں مانگنے لگی، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگی، وضو بے وضو استغفار کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ پھر میں نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کرا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ سوشل میڈیا میں نے بند کر دیا، بد نگاہی سے بچنے لگی، اور جن لوگوں سے میرے تعلقات تھے وہ لوگ مجھے بہت برے لگنے لگے۔ ظاہر بات ہے، نامحرم تھے، ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، جو رشتہ بھی تھا حلال و جائز کا رشتہ نہیں تھا۔ ان سب چیزوں سے مجھے نفرت ہونے لگی، غیر محرم تعلقات سے میں نے دوری اختیار کر لی، اور مجھے ان معاملات سے عجیب سی بیزاریت محسوس ہونے لگی جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور جب بھی میں ان حرام تعلق چیزوں کا خیال آتا ہے تو دل میں بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، ندامت محسوس ہونے لگتی ہے، شرم آنے لگتی ہے۔ پھر میں اس وقت کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیتی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں مجھے اتنا سکون ملتا ہے اور لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی اور گناہوں کی مجھے معافی مل گئی ہو۔ اب میرا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا، اب میں نماز کی پابندی کرنے لگی ہوں، استغفار اور درود کی پابندی کرتی ہوں، پردہ کرنے لگی ہوں، برائیوں سے بچنے لگی ہوں، جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ میں سوچتی بھی نہیں، برے لفظوں سے بھی بچتی ہوں۔ میرا دل اب اس طرف راغب نہیں ہوتا۔ میرے لیے بہت بڑا معجزہ ہے کہ لوگوں کو آج کل کے زمانے میں روپیہ پیسہ، جاب چاہیے ہوتی ہے، دولت چاہیے ہوتی ہے، شوہر اور اولاد چاہیے ہوتی ہیں، دنیاوی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مجھے صرف اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور اس کی محبت چاہیے۔ تو اپنی پہلے والی زندگی پہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اب مجھے اطمینان اور سکون ملتا ہے، میری زندگی شریعت کے مطابق گزرتی ہے، میری سوچ اور میرے خیالات سب بدل گئے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس بدترین دور اور حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، برائی سے بچنے کی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑا میرے لیے اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ استغفار کریں، درود و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کب برائی سے موڑ دے، گناہوں سے ہمیں سچی توبہ نصیب ہو۔ اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہمیشہ جڑے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، شاید ہمیں بھی سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ہمیں توبہ کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے بھی اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔